السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کی آیت نمبر 30 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا، تو کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم ساتھ جھگڑا کیا ہے اور بہت جھگڑا کیا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس آپ لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ دیتے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ، تو انہوں نے کہا کہ تو یہ وہ تو تم پر اللہ ہی لے کر آئے گا، ان شاء، اگر وہ چاہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہوگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہوں نے آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر بھی اڑایا اور کہنے لگے کہ آپ کو ہم پر کسی قسم کا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی مال دولت ہے، نہ ہم سے آپ عزت میں زیادہ ہیں، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تو معاشرے کے بڑے حقیر قسم کے لوگ ہیں جن کی پینڈوانہ سی رائے ہوتی ہے، ہم اور وہ ایک برابر ہو جائیں، یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔
حضرت نوح علیہ السلام ان کو برابر سمجھاتے رہے کہ تمہارے کہنے پر میں اللہ کے بندوں کو دھتکار نہیں سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ پھر کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے موجود ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ در حقیقت ہر قوم نے اپنے انبیاء کو اس قسم کے طعنے دیے ہیں کہ آپ تو کوئی فضیلت نہیں رکھتے، آپ کے پاس آسمان کے اور زمین کے خزانے ہونے چاہیے تھے، آپ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں تو آپ جواب دیں، یہ پوچھیں تو جواب دیں، اور پھر آپ ایک عام انسان ہیں، اگر اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو رد کیا ہے کہ نبی اور رسول ہونے کے لیے ان میں سے کوئی بھی معیار اللہ رب العزت کے ہاں قائم نہیں کیا گیا جو تم شرطیں لگاتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا صراحت کے ساتھ کہ نبوت اور رسالت تو خالصتاً اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرے اور کرتے کرتے وہ علم کے کسی ایسے مقام پر پہنچے، یا کوئی خاص قسم کا کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، ان کے اوپر پورا اترے تو پھر اس کے بعد وہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی وہبی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، جس کو چاہتا ہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بھی جنہیں چاہتا ہے پیغام بھیجنے والے بنا کر چن لیتا ہے، اور اسی طرح لوگوں میں سے بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے کہ وہ چن لیتا ہے۔ اس لیے انبیاء نے اپنی زبان سے اس بات کی تردید کر دی کہ ایسے کوئی معیار اللہ کے ہاں ہو سکتے ہیں جن کو تم جو ہے وہ ذکر کرتے ہو۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو متعلق جن باتوں کو سابقہ امتوں نے سمجھ کر ان کو ایک الزام کے طور پر بیان کیا تھا، اس کا ہی بالکل برعکس کچھ چیزیں کر کے ہمارے ہاں لوگ انبیاء کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک بڑا گروہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تب ثابت ہوتی ہے جب آپ کو عالم الغیب مانا جائے، کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، جبکہ قرآن جا بجا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کسی بھی نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بات کہلوائی ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، نہ ہی میں نفع نقصان کا مالک ہوں۔ اسی طرح ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے پاس مال دولت نہیں ہے، آپ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے نہیں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس بات کا دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کی خزانے کی کنجیاں ساری میرے پاس۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے مالک ہیں اور آپ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، اور ہم نے جو کچھ طلب کرنا ہے اللہ کے رسول سے طلب کرنا ہے، اس لیے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کل کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی سمجھتے ہیں، جو کہ ایک من گھڑت روایت پر مبنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ کائنات پیدا کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ عرفہ شان والے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات ہر مومن کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے لیے وہ باتیں بہت کافی ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ اور بیان کرنا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی شان ہے جو غلوب ہو، یہ در حقیقت نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر بہتان ہے کہ اللہ نے تو یہ بات، یہ شان بیان نہیں کی قرآن و سنت میں اور چھپا لی، لیکن مخلوق میں سے آپ کے ماننے والوں کو زیادہ پتہ ہے اور وہ یہ شان بیان کر رہے ہیں۔
اگر یہ بات درست ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شان ہے کہ آپ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو قرآن میں یہ بیان ہونا چاہیے، آپ کے کسی فرمان میں اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ بات درست نہیں، یا نعوذ باللہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا اور ان کو پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ تو تیسری بات کوئی نہیں، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ آپ کو غیب کا علم تھا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اللہ پر بھی بہتان ہے۔ کیسے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور آپ ما کان و ما یکون کا سارا علم رکھتے تھے، تو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پریشانی کو محسوس کیا جب تک سورہ نور کی آیات نازل نہیں ہوئیں اور ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ کھل کے مسکرا نہیں سکے، آپ کے اوپر غم کی ایک کیفیت تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا آپ خود جانتے ہوئے اپنے اوپر وہ کیفیت غلط بیانی کے طور پہ طاری کیے ہوئے تھے؟ اگر تو آپ عالم الغیب تھے تو پھر تو آپ کو پتا تھا کہ یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، یہ منافقین کا پروپیگنڈا اور فلاں 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 لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ما کان و ما یکون کا نتیجہ تو یہ ہے۔ اور جب آپ کو ساری بات پتہ تھی، اس کے باوجود آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کے سامنے بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ جسارت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس بات کے دعوے کرتے ہوں، اور وہ اس بات کی جسارت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے بڑی جسارت تو وہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جا بجا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ کہتے نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کی بات کو، قرآن مجید کی اندر جو آیات سرحد نازل ہوئی ہیں، اس کو تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کی تعویلات کرنا، یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہود و نصارہ کے جو جرائم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک جریمہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یحرفون الکلمہ من بعض مواضعہ، یہ بعض کلمات کو اپنی جگہ سے تحریف کرتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، جبکہ اللہ نے ویسا نہیں کہا ہو جاتا۔ بسا اوقات لفظ بدل کے، بسا اوقات لفظ کو کھینچ تان کے کچھ اور لفظ اس سے نکال کے، لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اپنی زبانوں کو ذرا کھینچ کر نرم کر کے کچھ اور لفظ نکالتے۔ جیسے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے، رائنا کے بجائے راعینا کہتے تھے، یہ عین کو تھوڑا کھینچ کے کہتے، اور مقصد یہ تھا کہ کہیں اے ہمارے چرواہے، آپ کی اہانت کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی مقصود ہوتا ہے کہ علم کے نام پر اپنی مرضی کی اور اپنے بڑوں کی بات کا دفاع کرنے کے لیے قرآن و سنت کی واضح نصوص کی علیحدہ علیحدہ قسم کی تشریح اور تعویل کر کے امت کو گمراہی کے اندر ڈالنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کام عامت الناس نے نہیں کیا، یہ بظاہر علم رکھنے والوں لوگوں نے کیا ہے۔ ٹیکنیکل خرابی ہمیشہ بڑا باخبر آدمی کرتا ہے۔ میں ہمیشہ وہ آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو گاڑی کی بریک نہیں فیل کرنی آتی، مکینک ہی فیل کرے گا۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ جی اس گاڑی کی بریک ایسے کر دو کہ پیڈل پہ پاؤں رکھتے یہ فیل ہو جائے، تو یہ ٹیکنیکل خرابی ہے، یہ عام بندہ کہاں کر سکتا ہے؟ یہ وہی کرے گا جس کو پتا ہے کہ بریک کیسے فنکشن کرتی ہے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور انسان متاثر ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا عالم ہے، یہ تو غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو علماء سو ہیں، علماء سو، برائی کے علماء ہیں۔ اور ان کی برائی کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کے واضح مفاہیم کو اپنی غرض و غایت کے لیے، اپنے بڑوں کے دفاع کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیتے۔ اور یہی قصور یہود و نصارہ کا بھی تھا اور سابقہ اقوام میں بھی تھا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے کہا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں تمہارے مطالبے پہ ان لوگوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں، أَعْيُنُكُمْ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعتاً حقیر ہیں، یہ تم نے معیار بنا لیے ہیں کہ یہ بندہ روپے پیسے والا نہیں ہے تو یہ حقیر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ تو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، یہ تو بڑے گرے پڑے لوگ ہیں فلاں فلاں۔
آج اللہ رب العزت نے اگر ان کو کسی چیز سے دنیاوی اعتبار سے محروم رکھا ہے، کل کو اللہ ان کو وہ سب عطا فرما دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا، اللہ کے رسول آپ کہیے مالک ملک، آپ ہیں جس کو بادشاہ دے دیں دے دیں، جس سے چھین لیں چھین لیں، جس کو عزتوں سے سرفراز کر دیں سرکرد کر دیں، جس کو ذلیل کر دیں اس کو ذلیل کر دیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہی ہر طرح کی خیر ہے اور ہر چیز پر قدرت آپ کی ہی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر کسی کو آج ظاہری طور پر کچھ دے رکھا اور کسی دوسرے کو محروم رکھا تو ایسا تو نہیں ہے یہ قاعدہ بن گیا کہ اب یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اور اللہ رب العزت ان کو کبھی کوئی خیر نہیں دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ان کے اندر اخلاص ہے، ایمان ہے، کب اللہ ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دے یہ تمہاری مرضی کے اوپر منحصر نہیں ہے، اللہ دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کے قوم کے سارے سردار غرق ہو گئے اور وہ ساری زمینیں اور وہ ساری دنیا کی مفادات اور غرض و قایت جو جس پر وہ نازاں تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دوسروں پر فوقیت ہے، اس کے مالک وہ ایمان والے بنے جو کشتی میں اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کب دنوں کو پھیر دے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تو کسی کو اس لیے حقیر جاننا کہ اس کے پاس دنیاوی مال و متاع مجھ سے کم ہے تو یہ مجھ سے حقیر ہے، یہ جہالت پر مبنی سوچ ہے۔ اس لیے فرمایا انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی سوچ رکھوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں، میں بھی ظالموں میں سے ہوں گا۔ اگر میں اس طرح کی بات کہوں تو یہ ظلم ہے۔ اور ساتھ فرمایا اب کہنے لگے یا نوح، اے نوح آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا اور کیا بھی بہت جھگڑا، یعنی آپ ہمیں ہر وقت سمجھاتے رہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادلتنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے۔ اور یہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کی ایک علامت ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات دو بدو گفتگو میں، کسی جگہ ٹاک شو میں، کسی جگہ یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر کسی مکالمے میں ایک بندہ دین مخالف کوئی بات کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی بات کی وجہ سے دین پسند بندے کو غصہ آتا ہے، اور یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ ایک بندہ دین، اللہ اور اس کے رسول اور شاعر اسلام کے متعلق کوئی تخفیف کی، استخفاف کی، کوئی اہانت کی بات کرے تو ایمان والے کے دل پہ اثر پڑتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھ لیں کہ کوئی بندہ دو بدو بیٹھے ہوئے اگر کسی کے باپ کو گالی دے، ماں کو گالی دے، کیا اس کو غصہ نہیں چڑھتا؟ فطری سی بات ہے کہ دل میں جس کے لیے محبت ہے، احترام ہے، عزت ہے، وقار ہے، اس کو برا بلا کہنے جائے پر اگلا بندہ رد عمل دیتا ہے۔ جب رد عمل دیتا ہے تو ایک دم سے نا بے دین بیزار طبقے لوگ فوراً کہتے ہیں دیکھیں آپ غصہ کیوں کر رہے، آپ غصہ کیوں کر رہے؟ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غصہ اور یہ رد عمل کسی حمیت کے اوپر، کسی غیرت کے اوپر مبنی ہے۔ چونکہ اپنے پاس وہ حمیت و غیرت نہیں ہے تو اس بات کو ساری کے سارا ہائی لائٹ کر کے فوراً دلیل سے توجہ ہٹا کر بات اس کے اوپر لائی جائے گی کہ دیکھیں یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ دیکھو یہ تو غصہ کر جاتے، یہ تو فلاں کر جاتا۔ تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کو یہ کرے، کیوں نوح علیہ السلام کو سمجھا کر اپنی غیرت کی وجہ سے ان کے شرک کے اوپر کڑ رہے ہیں، ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جھگڑا کرنا یا ان کو نصیحت کرنا یا بار بار دہرا کر نصیحت کرنا، ان کی کفر اور شرک کے اوپر کڑنا، کیا اپنی ذات کے لیے؟ اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہوگی کہ اگلا بندہ اگر کوئی غیرت اور حمیت دکھا رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے دکھا رہا ہے۔ یہاں ذات کے لیے کوئی دکھائے تو وہ قابل قبول ہے، دین شاعر اللہ کے لیے کوئی دکھائے تو ہم اس کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بھی یہی کر رہے، تو کہتے ہیں فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، بس جی بہت ہو گئی، اتنے عرصے سے آپ ہمیں وعدے سنا رہے ہیں کہ جی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، لے آئیں، کوئی نہیں آنے والا۔ یہ انداز ہے کہ لے آئیں، پھر جو کچھ ہونا ہے پھر ہم دیکھ لیں گے، یعنی نعوذ باللہ ہم پھر آپ کے اللہ کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں نا، ہم تو آپ کو ویسے ہی جھوٹا مانتے ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے آپ جھوٹے، پچھلی آیات میں یہی کہا، ہمارا گمان تو یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔
إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو یہ گمان رکھتے ہیں تو آپ تو جھوٹوں میں سے. تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو پھر وہ عذاب آ جائے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ عذاب تو تمہارے اوپر لے کر آئے گا اللہ، اور وہ بھی تب وہ چاہے گا. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عذاب کے آنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے اس کا اختیار انبیاء کو نہیں دیا کہ وہ جب چاہے عذاب کا اعلان کرتے پھریں کہ جی بس ٹھیک ہے اب تمہارے اوپر عذاب آئے. انبیاء اس وقت اپنی قوم کو عذاب کی حقیقی وعید سنا کر وہاں سے نکل جاتے تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملتی تھی. جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کے پورے ہونے پر، جس کی تعداد قرآن نے 950 سال بتائی، کہ 950 سال مسلسل تبلیغ. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات دن ایک کر کے ان کو دعوت دی ہے. اور یہاں پر رات دن کہنا یہ محاورتاً نہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم نے دن رات محنت کی، کیڑی محنت کی، صبح بس بندہ کام پہ جاتا ہے رات کو تو سوتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر رات کے پہر بھی دن کے پہر بھی جب جب موقع ملا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تبلیغ کی. تو اللہ نے فرمایا اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ یہ تیاری کریں. اور یونس علیہ السلام سے در حقیقت یہی ایک جو ہے نا اپنی اجتہادی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ قوم بار بار ایک گناہ کرتی جا رہی ہے اور کسی طرح توجہ نہیں کر رہی، تو انہوں نے ایک یہ اعلان کیا کہ اب جو ہے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہی کے آنے سے پہلے وہ بستی چھوڑ دی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ایک پکڑ کی اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے ان کو قید کر دیا. اور اسی طرح جب وہ واپس لوٹے چلے گئے اور قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کی اور قوم باہر نکل کے اس نے توبہ استغفار کیا، تو چونکہ ابھی اللہ کا فیصلہ آ نہیں چکا تھا واقعتاً وحی کے ذریعے، تو اللہ نے فرمایا کسی قوم کو ان کے استغفار نے ویسا فائدہ نہیں پہنچایا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو پہنچایا کہ ان کے اوپر آیا کا آیا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی بستی نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک آپ کو حکم نہیں ہو گیا مدینہ جانے. صحابہ چلے گئے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا، سواری بھی تیار تھی، سارا کچھ تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے رسول آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے کہ کب وہی آئے گی تو میں ہجرت کے لیے نکلوں گا. لیکن اس وقت تک مکۃ المکرمہ آپ نے نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم نہیں مل گیا. تو یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو تم پر لے کر آئے گا اس عذاب کو. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلے اللہ کے ہی ہوتے، فیصلے اللہ کے ہوتے. اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کے لیے کسی سے پوچھنے کا اور کسی کی خواہش کا پابند نہیں. اللہ رب العزت جو ہے نا خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں انبیاء سارے کے سارے بھی اللہ کے ہی محتاج. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بعض لوگوں نے انبیاء کی شان میں غلو کرتے ہوئے اور پھر صرف انبیاء نہیں بہت سارے اور اولیاء کرام کی کرامات بیان کرتے ہوئے اس حد تک ان کو بڑھا دیا ہے والعیاذ باللہ کہ ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ہاتھوں مجبور ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں کسی کا ایسا مقام بھی ہے کہ اللہ تو کسی کی روح قبض کرے لیکن فلاں کہے تو وہ روح واپس آ جائے. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ چاہے گا جب چاہے گا یہ فیصلہ فرمائے گا، کوئی اور یہ فیصلہ کرنے والا نہیں. میرے چاہنے نہ چاہنے سے، تمہارے کہنے سے یا طلب کرنے سے ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اور سب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وما انتم بموجزین، جب وہ عذاب آئے گا پھر تم اس عذاب کے سامنے عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی تم اس وقت اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکو کہ کوئی ایسا ہیلا کرو کہ آیا ہوا عذاب تم سے ٹل جائے یا تم اس کی پکڑ میں نہ ہو. اللہ رب العزت کا عذاب جب آتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلی آیات میں مزید تفصیل ہے، اس پر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.